بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک روایت بہت زیادہ گردش کر رہی ہے سنن ابی داؤد شریف کی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی روایت کی تھوڑی سی شرح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت سنن ابی داؤد شریف ہی ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اپنی حاجت پوری کیے بغیر اس برتن کو نہ رکھے۔ اب اس روایت سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر سحری کر رہے ہیں اور ہاتھ میں برتن ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو پہلے اس کو کھا لیں اگرچہ اذان ہو رہی ہو۔ میں آپ کے سامنے دیگر کتب کی طرف جانے کی بجائے سنن ابی داؤد شریف کی ہی دیگر روایات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے باب باندھا ہے اور اس کا نام رکھا باب وقت سحور، کہ سحری کے وقت کا باب۔ اس میں وہ روایت لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یمنعن احدکم من سحورکم آذان بلال ولا بیاض الافق ہاکذا حتی یستطیروا، کہ تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے اور نہ ہی افق میں اٹھنے والی روشنی، حتیٰ کہ وہ روشنی پھیل جائے۔ پہلی روشنی سے مراد صبح کاذب ہے، دوسری روشنی سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سے اگلی روایت پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے، فإنہ یؤذن، کہ وہ اذان دیتے ہیں، او قال ینادی، وہ ندا دیتے ہیں، لیرجع قائمکم، تاکہ قیام کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے وہ لوٹ آئیں، انہیں پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ وینتبہ نائمکم، اور سونے والوں کو انتباہ ہو سکے، انہیں پتہ چل سکے کہ ابھی اٹھنے کا وقت ہے اور سحری کرنے کا وقت ہے۔ ولیس الفجر، اب یہ آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا، ولیس الفجر، کہ بلال کی اذان یہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا، اور جس کتاب کی روایت پیش کی جاتی ہے یا پیش کی جا رہی ہے، اسی کتاب میں اس روایت سے پہلے امام ابو داؤد نے یہ روایت نقل فرمائی۔ اس سے اگلی روایت پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا یحیدنکم الساطع المصعد، کہ تم لوگ سحری کھاؤ، کھانا کھاؤ، پیو، سحری کرو اس وقت تک کہ اوپر چڑھنے والی روشنی تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے پیتے رہو، حتیٰ یتعرض لکم الاحمر، حتیٰ کہ شفق احمر پھیل جائے، یعنی کہ سرخ روشنی پھیل جائے۔ اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ روزہ رکھو اور روزے کا وقت بیان کیا گیا، حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور وہ اس روایت کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم لوگ روزہ رکھو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے تم پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے لیے، سفید اور سیاہ، اور وہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور میں ان پر غور کرتا رہا، تو مجھ پر کچھ بھی واضح نہ ہوا۔ تو میں آقا علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے آقا علیہ السلام کو اس ساری چیز کا ذکر کیا۔ فضاحک، آقا علیہ السلام مسکرائے، فقال، حضور نے فرمایا، ان وسادک اذا لطویل عریض، کہ تمہارا تکیہ تو بہت طویل اور عریض ہے۔ انما هو اللیل والنہار، اس سے مراد رات اور دن ہے۔ اب یہ 3 روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ سنن ابی داؤد شریف کی ہی ہیں۔ ان کے بعد امام ابو داؤد نے وہ روایت نقل فرمائی جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد نے سحری کے وقت کے باب میں نقل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے آپ نے الگ
باب باندھا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، اذان کا وقت، اذان سنے کوئی شخص اور وہ کھا پی رہا ہو تو وہ کیا کرے۔ اس روایت کو بھی میں آپ کے سامنے عربی متن پیش کر دیتا ہوں، پھر میں اس کی شرح کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص ندا سنے، آواز سنے، اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اب یہ تو ہیں روایات، اس روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا راوی نے سحری کا لفظ ہی نہیں بولا، سحری کا نام ہی نہیں لیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں روایات بیان کی ہیں، اس کے بعد وہ روایت بھی بیان کر دی۔ اب پہلی تینوں روایات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اذان ہو جائے اور ہاتھ میں برتن ہو تو کھا پی سکتے ہو۔ اب اس روایت کے اندر کئی احتمالات بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ محدثین نے ان کو لکھا بھی ہے۔ ایک احتمال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ممکن ہے مغرب کی اذان ہو، کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور ہاتھ میں برتن تھا، اب جماعت کھڑی ہونے والی، یا پھر بھی کھاتے پیتے رہیں۔ ممکن ہے اس سے مراد، جیسا کہ دیگر روایات ہیں، اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو کہ وہ اذان دے رہے ہیں تو کھاتے پیتے رہو، کہ حضور نے خود فرما دیا۔ اب سحری کا وقت کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو پہلی تین روایات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا ان الفاظ کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا کہ حتی الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس میں حضور نے فرمایا حتی یبدأ الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے سحری کا وقت ہے، تم کھا پی سکتے ہو۔ اور ان تین روایات کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں، وہ ان کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، تم کھا پی سکتے ہو۔ جب اس کے بعد دوسری اذان ہوگی، اب ہوتا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اس دور میں دو اذانیں دی جاتی تھیں۔ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے، دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا کہ بلال کی اذان فجر کے لیے بھی نہیں ہے، بلال کی اذان تو تمہیں جگانے کے لیے ہے جو سوئے ہوئے ہیں، بلال کی اذان تو قیام اللیل کرنے والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ اب وہ قیام اللیل کو ختم کریں اور آ کر سحری کریں کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس روایت سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس سے یہ مراد لینا کہ بھئی فجر کی اذان ہے اور فجر کی اذان مراد لے کر کھاتے پیتے رہنا تو شرعاً روزہ نہیں ہوگا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بھی خلاف ہوگا اور قرآن پاک کی آیت کے بھی خلاف ہوگا کہ جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور صحیح مسلم شریف کے الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا فجر کا وقت، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لیں، سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہے۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت شروع ہوا 4 بجے تو سحری کا وقت ہوگا 3:59 اور 59 سیکنڈ پر۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص، یہ شرعی مسئلہ ہے، جان بوجھ کر کھائے پیے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ کفارے سے مراد یا 60 روزے رکھے یا باقی کفارہ ادا کرے۔ ہاں اگر کسی نے غلطی کی، روزہ اس کا بھی نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا کہ اس پر صرف قضا ہوگی، وہ کفارہ نہیں دے گا، البتہ روزہ نہیں ہوا اس کا۔ لہٰذا صرف ایک روایت پڑھ کر دوسروں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس روایت میں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے 3 روایات ہیں، 4 روایات ہیں، ان میں سحری کا لفظ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سحری کا وقت متعین فرمایا ہے۔ اور دیگر کتب میں، صحیح مسلم شریف میں، مشکات میں، ہر حدیث کی کتاب میں روایات موجود ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کا وقت متعین فرمایا۔ تو اب وہ ساری روایات چھوڑ کر اس ایک روایت کو اٹھا لینا اور یہ کہنا کہ بھئی اذان ہو رہی ہے پھر بھی کھاتے پیتے رہیں، ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے یا دہی ہے، جو کچھ بھی ہے کھاتے پیتے رہیں، اور اس کو ایک اہم مسئلہ کہہ کر بیان کرنا، یہ عام عوام کے ساتھ بھی بددیانتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی انتہائی گناہ اور حرام کام ہے۔ حرام ایسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نہیں، الفاظ تو حضور کے ہیں لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا ہی نہیں ہے
کہ حضور کی منشا دیگر روایات سے ثابت ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے اس کا مفہوم غلط بیان کرنا تو یہ بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوگا۔ اور ہماری عام عوام کو بھی چاہیے کہ ہر روایت پر جو سوشل میڈیا پر آتی ہے اس پر فوراً عمل نہیں کر لینا چاہیے۔ ہم دنیا کے کسی معاملے میں اتنی جلدی اعتبار نہیں کرتے سوائے دین کے۔ ہم نے دین کو اتنا آسان اور اتنا سستا لے لیا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور وہ آ کر ایک روایت بیان کرتا ہے اور ہم اسے حکم اخذ کر لیتے ہیں، اس کے سیاق و سباق نہیں دیکھتے، اس کے لوازمات نہیں دیکھتے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، اس حدیث کی اس روایت کی شرح نہیں دیکھتے، اس کا حکم نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ روایت ہے بھی یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر سینکڑوں ہزاروں جعلی اور موضوع اور من گھڑت روایات گردش کر رہی ہیں، ہم لوگ ان کو دھڑا دھڑ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر دین کی تبلیغ کا شوق ہے تو پہلے دین پڑھنا چاہیے، اگر وقت نہیں ہے تو پھر پہلے جو روایت آپ شیئر کر رہے ہیں اس کو پہلے کسی مستند عالم سے، مستند مفتی سے اس کی شرح پوچھ لیں، اس کو پھر شیئر کریں۔ ورنہ یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی شخص قرآن اٹھائے اور اٹھا کر کہے قرآن پاک میں ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل یعنی جہنم کی گھاٹی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ یہی بنے گا۔ اب اس کو کہا جائے گا اس کا سیاق و سباق تو دیکھو، کون سے نماز پڑھنے والے، تو پھر واضح ہوگا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے۔ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سو مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، بار بار فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی شخص ایک روایت کو اٹھائے اور باقی ساری روایات کو پس پشت ڈال دے اور خود بھی گمراہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا جب کوئی سامنے روایت آتی ہے یا قرآن پاک کی آیت آتی ہے یا کسی کا واقعہ آتا ہے، کوئی حکم آتا ہے، تو پہلے اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ کس شخص کے لیے ہے، کس وقت کے لیے ہے، پھر اس پر عمل کریں، خود بھی گمراہ نہ ہوں، دوسروں کو بھی گمراہ نہ کریں۔ اور مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے ایسا کیا تھا یا کرتا آیا ہے تو وہ اپنے دن گنے جن دنوں میں ایسا کیا اور ان دنوں کی قضا کرے، رمضان المبارک کے بعد اتنے روزے رکھے۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔